اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ٹاپک صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ ابتدائی تاریخ سے لے کے اب تک اس پر کئی محققین نے قلم فرسائی کی، بحث و مباحثے ہوئے، تحقیق ہوئی، بعض نے اس پہ اعتراضات کیے، بعض نے اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور بعض نے اس کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی۔ صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اب اس پہ سب سے پہلا تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو صلح در حقیقت نعوذ باللہ بیعت معاویہ تھی، کہ جب امام علیہ السلام نے صلح کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معاویہ کی خلافت پر راضی ہوئے اور اس کی خلافت کو مان لیا۔ تو پھر آپ یہ جو لڑائی جھگڑے بحث و مباحثے کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنے اماموں کا نام لے کہتے ہیں کہ جناب ان کے حق کو چھینا گیا، تو اگر ان کے حق کو چھینا جاتا تو یہ کیوں ان کی صلح کرتے، ان کی حمایت کیوں کرتے؟ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تو یہ امام علیہ السلام نے صلح کی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کیوں کی؟ یہ دونوں کردار ظاہراً تو متعارض نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ صلح جو تھی وہ بیعت نہیں تھی۔ صلح اور بیعت میں فرق یہ ہے کہ بیعت بغیر کسی قید اور شرط کے ہوتی ہے۔ بیعت آپ نے کرنی ہوتی ہے، کسی کو خلیفہ ماننا ہے، امام ماننا ہے تو اس کی بیعت، اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی قید نہیں ہوتی۔ جبکہ صلح میں آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت حضرات اور باقی مسالک نے بھی اپنی کتب میں یہ باقاعدہ لکھا کہ یہ جو صلح تھی یہ شرائط پر مبنی تھی۔ منتہا اس میں پھر بعض کچھ شرائط بیان کرتے ہیں، بعض بڑھا دیتے ہیں، بعض اس میں کمی کر دیتے ہیں، بعض نے اضافے بھی کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صلح کیوں کی گئی؟ آیا ہمارا دین اسلام صلح کے حق میں ہے یا جنگ کے حق میں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نہ تو یہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جنگ کرو، نہ یہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ صلح کرو۔ کبھی قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ تم لڑو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں لیکن تجاوز نہ کرو۔ اب اس آیت میں قتال کا حکم دیا گیا۔ اور کبھی تو سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ میرے حبیب اگر کوئی صلح کا پیغام آپ کے پاس لائے تو آپ بھی اس کے پیغام کو قبول کرو اور اس کے ساتھ اپنے دامن رحمت کو اور دامن امن و آشتی کو پھیلا دو۔ تو لہٰذا اسلام کبھی نہ صلح کے حق میں ہے اور نہ ہی مکمل طور پہ قتال کے حق میں ہے، وہ موارد دیکھ کے اسلام حکم لگاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو صلح کی، در حقیقت سب سے پہلے یہ بات ہے کہ صلح امام علیہ السلام نے خود نہیں کی تھی، بلکہ امام کو صلح پہ مجبور کیا گیا تھا۔ وہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، اور آپ تاریخ پڑھیں کہ 12 یا 40 ہزار تک بھی روایت ملتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ لشکر تھا جو آمادہ جنگ تھا اور جنگ ہونے کو جا رہی تھی، اور بعض نے تو لکھا کہ جنگ ہوئی بھی تھی، کہ کچھ حملے ہوئے تھے اور جنگ کچھ دیر جاری بھی رہی تھی۔ لیکن امام علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ جب آپ کے والد گرامی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے 18 دن بعد آپ براجمان حکومت اور براجمان مسند خلافت ہوئے۔ ان ایام کے دوران معاویہ شام میں وہ چالے چل چکا تھا اور اپنی حکومت کو مزید مضبوط کر چکا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے درہم و دینار، مال و زر کے ذریعے اس نے مختلف لوگوں کو خریدنا شروع کیا، حتیٰ کہ امام علیہ السلام کا جو خود لشکر کا سپہ سالار تھا جس کو مسکن کے مقام پر امام نے بھیجا، 12,000 لشکر اس کے ساتھ تھا۔ عبید اللہ بن عباس
اس کو معاویہ نے 10,000 دینار کے عوض اس کو خرید لیا، اور پھر اس مقام پر معاویہ نے کچھ افراد کو بھیجا کہ امام مدائن میں تھے کہ آپ صلح کریں، اور پھر صلح بھی اس انداز سے کہ اس نے ایک صاف ورقہ بھیجا اور کہا کہ اس پہ جو آپ چاہتے ہیں شرائط لکھیں اور صلح کریں۔ اب امام علیہ السلام نے جب حالات کو دیکھا کہ میرے خود اپنے اصحاب بک گئے ہیں، اور اگر یہاں جنگ ہوتی ہے تو وہ جو گنے ہوئے چند افراد جو شیعہ ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو میری بھی شہادت ہو سکتی ہے اور ان افراد کی بھی شہادت ہو سکتی ہے، تو پھر ایسا نقصان ہوگا کہ جس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور اس کا کوئی ماحصل فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو جنگ کرنے آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک علم تھا، اس کا نعرہ یہ تھا کہ ہم خون عثمان کا انتقام لینے جا رہے ہیں۔ تو اگر جنگ ہوتی اور آپ علیہ السلام شہید ہو جاتے تو پھر یہی تاریخ میں لکھا جاتا کہ خون عثمان کے قصاص میں امام کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے بالآخر صلح کو جاری کیا، اور پھر شرائط اس میں لکھی گئی، انشاءاللہ اس شرائط پہ بات کریں گے مختصر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض کہتے ہیں جی یہ آپ نے جب کہتے کہ صلح کی تو اس کا مطلب امام نے معاویہ کو مان لیا، خلافت کو مان لیا۔ میرا سوال ہے کہ اگر صلح کرنا اگلے بندے کی خلافت کو ماننا ہے تو پھر صلح حدیبیہ کے مقام پر جو نبی اعظم نے کفار کے ساتھ صلح کی تھی، کہ اس کا یہ مطلب تھا نعوذ باللہ کہ نبی اعظم جو سید الانبیاء ہیں وہ کفار کے ہاتھوں بیعت کر چکے تھے؟ نہ، جس طرح وہاں اعتراضات ہوئے اور ظاہراً وہاں وہ جو شرائط تھی اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ان شرائط کو مسلمان خود نہیں مان رہے تھے، یہ تو ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن نبی جو حکیم تھے، جو حکمت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شرائط اگرچہ ظاہراً ہمارے حق میں نہیں لیکن فیوچر میں یہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ اور یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کا جو نتیجہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہی ساری سچویشن امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ ظاہراً لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ اب آپ نے اس کو خلافت دے دی، آپ نے نعوذ باللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ صلح ہوئی تو امام علیہ السلام نے ان شرائط کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ معاویہ در حقیقت سنت نبی پہ عمل نہیں کر رہا تھا، جس میں سے پہلی جو شق تھی شرائط میں سے پہلی، فرمایا کہ اے معاویہ اس شرط پہ صلح ہو رہی ہے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین خاص ہے میرے بابا علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ شرط ہے کہ تو نے میرے بابا پر جو سب و شتم کرواتا ہے، لعن طعن کرواتا ہے، اس کو تم نے ختم کروانا ہے، اور سب و شتم مولا امیر کائنات پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرواتا تھا۔ اور پھر کہا اور اس میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ تو نے کتاب اللہ اور سنت نبی پہ عمل کرتے ہوئے جو خلافت تجھے دی جا رہی ہے چند وقت کے لیے، کچھ اوقات کے لیے اور عرصے کے لیے، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے کتاب اللہ اور سنت نبی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر کہا کہ یہ بھی ایک شرط ہے کہ جتنے علی ولی کے ماننے والے ہیں ان کی حفاظت تیرے ذمے ہے، کوئی پروپیگنڈا ان کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، ان کو کوئی اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر اور بھی کچھ شرائط لکھی ہیں اہل سنت نے کہ جس پر وقت نہیں ہے ہم تبصرہ کریں، اور ان شرائط کو ہمارے محققین مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو اہم شرائط یہ ہیں۔ اور پھر میں یہاں عرض کروں کہ یہ شرائط جو رکھیں، اب ان کے فوراً بعد معاویہ کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، اور یہ پہلی حکمت عملی تھی اور اس کا پہلا ثمرہ تھا کہ جو لوگوں پہ آشکار ہوا کہ یہ معاویہ آتا ہے، اور جب ممبر پہ جاتا اس نے کہا کہ اے لوگو، میں نے جو صلح کی ہے میں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ تم نمازیں پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو۔ تم نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، تم روزے بھی رکھ رہے تھے، تم حج بھی ادا کرتے تھے، لیکن میں تم پہ حکومت کرنا چاہتا تھا، اگرچہ تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی پہلی اس نے یہ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں تمہیں نمازی بنانے نہیں آ رہا، میں تو حکومت طلب کرنے آ رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، اہل سنت کی کتابیں اور تاریخ بھری پڑی ہے کہ معاویہ نے نہ صرف یہ کہ مولا علی بن ابی طالب پر سب و شتم بند نہیں کروایا بلکہ حکم دیا، اور پھر وہ دور ایسا تھا، اور پھر یہ اعلان جاری کیا کہ 2 بندے اگر کسی کے حق میں یہ گواہی دے دیں کہ علی کا شیعہ ہے تو بیت المال سے جو اس کو حق دیا جاتا تھا اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا۔
اور کئی ایسے اصحاب کو مار دیا گیا۔ پھر تیسری شرط جو اہم ترین شرط تھی وہ کیا تھی کہ علی کے شیعوں کو اذیت نہیں پہنچانی، اور تاریخ گواہ ہے کہ حجر بن عدی جیسے اصحاب کو قتل کروایا گیا۔ اور پھر بہت اہم شرط کہ جس کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی وہ کیا تھی؟ فرمایا تھا نا کہ اے معاویہ، یہ خلافت تیرا حق نہیں ہے، تیری اولاد کا حق نہیں ہے، اب تو خلافت کر، تیرے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنے کسی فرزند کے نام خلافت کرے اور اس کو خلیفہ بنائے۔ یہ شرط بھی اس نے توڑ دی۔ فوراً اس نے اپنے بیٹے یزید ملعون کے حق میں خلافت کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور پھر سختی سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے تمام شرائط کو توڑ دیا، اور پھر یہی وجہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں امام نے کیا دیکھا کہ اب وہ جو شرائط میرے بھائی حسن علیہ السلام نے رکھی تھی اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو پھر امام علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر پھر اس باطل کے خلاف قیام کیا اور پھر جنگ کی۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں، یہ امام بہتر جانتا ہے کہاں صلح کرنی ہے، کہاں جنگ کرنی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، اور لہٰذا آپ کے کردار کے درمیان اور آپ کے مزاج کے درمیان اختلاف آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلح امام حسن مجتبی بیعت معاویہ نہیں ہے، یہ کچھ خاص شرائط تھیں اور ایک حکمت عملی تھی امام کی کہ ان شرائط کے ذریعے آپ نے معاویہ کے اس کردار کو فاش کر دیا۔ اور آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پہ نہیں ہے تو انہی شرائط کی وجہ سے۔ ہمارے علماء اہل سنت خصوصاً صلح پہ بات کرتے ہیں لیکن ان شرائط پہ بات نہیں کرتے۔ خدا رہا ان شرائط پہ بات کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ ان شرائط میں باتیں کیا تھی۔ اگر میں کوئی شرط رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اب اس کے حوالے سے بڑی اہل سنت کی کتابیں ہیں اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے۔ میں تھوڑے سے حوالے عرض کرتا ہوں آخر میں تاکہ جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ان شرائط کو جن کتابوں میں ذکر کیا گیا اہل سنت کی کتابیں ہیں، تہذیب التہذیب ہے، فتح الباری ہے، الاستیعاب ہے، الصواعق المحرقہ ہے، اس طرح اسد الغابہ، الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ، اس طرح شرح ابن بطال علی البخاری، الاصابہ، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اور اس طرح بہت معروف اس حوالے سے کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اس کو آپ پڑھیں۔ اس طرح تاریخ دمشق، اس طرح البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن وردی، ریحانۃ النبی۔ اب جب بھی کوئی کتاب اٹھائیں گے اور اس میں احوال نبی کا ذکر کریں گے اور پھر جب اس کے بعد اقرباء نبی کی بات ہوگی تو اس باب میں جا کے اب جب باب امام حسن مجتبی کو کھولیں گے تو پھر وہاں یہ ٹاپک آپ کو ملے گا۔ اور میں آخر میں یہی بات کروں کہ معاویہ کے کردار کو اسی ٹاپک سے آپ اخذ کر لیں اور آپ صحیح بخاری اٹھائیں۔ اگر آپ اہل بیت کے مقابلے میں ان کو لاتے ہیں، بخاری نے جب بھی کسی اہل بیت کا صحابی کا ذکر کیا، اس کے فضائل کا باب جب اس نے باندھا تو باب یہ بنایا باب فضائل فلاں، لیکن جب معاویہ کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا باب فضائل، کہا باب ذکر و معاویہ۔ اس کا مطلب یہ کہ خود بھی بخاری یعنی کسی ایسی روایت کو نہیں مانتا کہ جو فضیلت معاویہ میں آئی۔ لہٰذا یہ صلح امام حسن مجتبی بیعت معاویہ نہیں ہے، بلکہ اس پر امام کو مجبور کیا گیا اور امام نے امت کی بقا کی بابت اس صلح پہ دستخط فرمائے اور اس امت کو بہت بڑی خون ریزی، جنگ اور قتال سے بچایا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے انہی شرائط کو توڑے جانے کی بنا پر میدان کربلا میں قیام کیا اور یزیدیت کو تا قیامت اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا اور اپنے نام کو زندہ باد قرار دیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔